جی آپ نے فرمایا تھا کہ استدراج کا عمل پانی کے اوپر سے گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت ختم ہوتا ہے؟ مطلب پانی میں ایسے کیا اثرات ہیں یا کیا ایسی چیز ہے کہ اس پہ گزرنے سے وہ اثر ختم ہو گیا؟ نہیں، تو جگہ بدلنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی قانون کام کرتا ہے؟ جی کون سا قانون اس میں کام کرتا ہے؟ جی، ایک تو یہ کہ وہ جو استدراج کا عمل ہے، عمل تو وہ ہے، اور کوئی بھی علم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی نہیں ہوتا، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، ایک استدراج ہے جس کو جادو بھی کہتے ہیں۔ یہ جادوگر جو بھی علوم کرتے ہیں وہ سارے علوم تقریباً وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا ہے۔ حالانکہ جادو کا ایک علم ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو کیوں منع کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے دو کردار متعین کیے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا۔ تو شیطان کے جو کردار کو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور رحمانی کردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اگر رحمانی کردار اور شیطانی کردار دونوں نہ ہوں تو رحمانی کردار اور شیطانی کردار کو الگ الگ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز ناپسندیدہ ہے، یہ بھی اس وقت بیان کی جا سکتی ہے جب پسندیدہ عمل بھی سامنے ہو اور ناپسندیدہ عمل بھی سامنے ہو۔ اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کائناتی تخلیقی فارمولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فارمولہ ایک رخ پر نہیں ملتا۔ اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْن۔ زوجین سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد، زوجین سے مراد دوہرے رخ، دوہرے جوڑے، دوہرے زاویے، دورانے دو طرز فکر، دو طرز عمل، ایک رحمانی طرز عمل ہے، رحمانی طرز فکر ہے، ایک شیطانی طرز فکر اور شیطانی عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، خوش ہو کر۔ اس کا نتیجہ جو بھی مرتب ہوا آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے اور آدم علیہ السلام سے سہو ہو گیا کہ وہ ناخوشی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ناخوشی میں داخل ہوئے، جنت کی فضا نے انہیں رد کر دیا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو دو رخوں پر تخلیق کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر رخ کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ دو رخ پر یہ ساری کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لکھی ہے۔ ایک رخ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور ایک رخ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ تو جو رخ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے اس کے بھی آداب ہوں گے، قواعد و ضوابط ہوں گے، طریقہ کار ہوگا، اس کی
مقداریں ہوں گی اس کا رخ متعین ہوگا. اسی طرح نیکی کے بھی کردار متعین ہے، نیکی کی بھی رخ ہے. من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے اب اس کو آپ یہ کہتے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین، عورت کو مرد کو عورت کو پیدا کیا. عورت کا ذکر وہاں نہیں ہے. شے من کل شیء، من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو تخلیق کیا جوڑے جوڑے جوڑے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوڑے دھوڑے. اس کے بعد ہر چیز کے دو رخ ہیں، ہر چیز کو سمجھنے کے دو زاویے ہیں، ہر عمل کے دو رخ ہیں، اچھائی برائی، نیکی بدی، گرم ٹھنڈا، غصہ، رحم، بخل، سخاوت، بیماری، صحت. یعنی کوئی شے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو دوہرا بنایا، جوڑے جوڑے بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جوڑے جوڑے تو ہم نے بنایا. ان جوڑوں کو بھی دو رخ بنائے. اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو رخ، ایک خالق رخ ہے، ایک مخلوق رخ ہے. مخلوق کو کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے ایک کائنات کے دو رخ ہیں، ایک خالق کائنات ہے، ایک کائنات ہے. دو وجود ہو گئے نا. استزاج کے عمل میں اس میں ہے، کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہے کہ انہوں نے، جادوگروں نے، فرعون کی خوشنودی کے لیے، فرعون سے زر حاصل کرنے کے لیے، چاندی کے سکے حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جادو کا عمل کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا اس میں خالصتاً اللہ تھا. تو چونکہ ان کی جادوگروں کی جو تعلیم ہے سفلی کی، اس میں دنیا، مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسے کہ ہے کہ بھئی یعنی فرعون ان کو نواز دے گا اور پیسے دے دے گا اور وہ قربت عطا کر دے گا اور فلاں کر دے گا. دوسرا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ان کے سامنے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی ہے اس میں. تو چونکہ اللہ قائم بالذات ہے، اس لیے معجزے کا اثر جو ہے اس کی بھی تعریف وہی ہوگی، کرامت کی تعریف وہی بھی ہوگی. کیونکہ معجزہ تو بالکل خالص پیغمبروں کا وصف ہے. پیغمبروں کے جو فالوور ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، وہی چیزیں جب ان سے سرزد ہوتی ہے تو اس کو خلق عادت تین ہوتی ہیں. ایک خلق عادت معجزہ جو پیغمبروں سے مخصوص ہے، ایک خلق عادت کرامت جو اولیاء اللہ سے مخصوص ہے، ایک خلق عادت استدراج، سفلی، جادو جو جادوگروں سے سرزد ہوتی ہے.
اب استدراج کا اثر جو ہے پانی کے اوپر سے آپ گزر جائیں تو استدراج کا اثر ختم ہو جائے گا. مقام بدل دیں اثر ختم ہو جائے گا. کوئی صاحب کرامت بزرگ اس کو تبدیل کر دیں اثر ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جس بندے سے جادو سرزد ہوا ہے اس کے ذہن میں دنیاوی منفعت اور اپنی ذات مادیت یا سڑاند یا تعفن کے علاوہ کچھ نہیں. وہ تو اس میں تعفن میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لیکن کرامت اور معجزہ ہے وہ ایسا علم ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اللہ تعالیٰ کے علوم سے ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے. اس لیے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اگر کسی کرامت میں تبدیلی کوئی دوسرے صاحب کرامت لا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کیوں تبدیلی لائے گا؟ ایک چیز اچھائی کے لیے کی گئی ہے تو کسی بزرگ کیوں کریں گے کہ اس اچھائی کی جگہ اچھائی کے عمل کو ختم کر دیں, اچھائی کے فائدے کو ختم کر دیں؟ بھئی آپ نے ایک آدمی کو مدد کی, بیچارہ پریشان ہے, اور آپ نے کہا کہ بھئی مجھے اس کی سال بھر تک مدد کرنی, مثال بیان کر رہا ہوں. کوئی اب آپ کو آگے آدمی کہتا ہے یار چھوڑو یار اسے ختم کر دو, آپ ختم کر دیں گے؟ کیوں؟ بابلے ہو گئے بھئی یہ کوئی ختم کرنے کی چیز ہے. تو صاحب استدراج جو ہے وہ بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ختم نہ کیا جائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. اور صاحب کرامت بزرگ تو وہ اس لیے ختم نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے اللہ کی مخلوق. ایک آدمی خیرات دے کے واپس نہیں لیتا, اگر لیتا ہے تو وہ تمیز آدمی ہے. جی اور کوئی صاحب؟ جی السلام علیکم. قرآن میں سحر کے حوالے سے ہاروت اور ماروت کا سورہ بقرہ میں ذکر, اور سحر سکھانے کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہے. تو سحر کے حوالے سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں. دو چیزیں, دو رخ اللہ تعالی متعین فرمائے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو تم خیر کا کام کرتے ہو اس کا ذرہ ذرہ تولا جاتا ہے, اور جو برائی سرزد ہوتی ہے اس کا ذرہ ذرہ بھی تولا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس کا مطلب ہے دو رخوں پر یہ نظام چل رہا ہے. ایک رخ شر ہے, ایک رخ خیر ہے. تو خیر کا جو رخ ہے, شر ہو یا خیر ہو, دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن شر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اور رد کرتے ہیں. خیر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس کے کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں, صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو دو چیزیں ہو گئی, ایک خیر اور شر. اب ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر شر نہ ہو تو خیر کو کیسے پہچانا جائے گا, اور خیر نہ ہو شر کو کیسے پہچانا جائے گا؟ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہے.
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. جو لوگ الہی علوم سیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یا ہر چیز من جانب اللہ. اب آگ ہے، آگ کس کی تخلیق ہے؟ لیکن آگ تو کھانا بھی پکاتی ہے، آگ تو جلا بھی دیتی، پورے شہر برباد کر دیتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مخلوق جب آگ ہے تو یہ جلاتی کیوں ہے؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جلانے کا ایک توازن ہے، ایک ایکویشن ہے، ایک فارمولہ ہے. اگر اس فارمولے کے مطابق آگ سے وہ چیز جلائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. مثلا اب آپ نے ہنڈیا رکھ دی چولہے پہ، نیچے آگ جلا دی، کیا پانی نہیں جل رہا ہے؟ پانی میں ہیٹ پیدا نہیں ہو رہی؟ اگر پانی نہ جلے اور اس میں ہیٹ پیدا نہ ہو تو آپ کا گوشت جل جائے گا، کھانا پک جائے گا. اور اسی آگ کو آپ گھر میں کسی کے آگ لگانے میں استعمال کریں تو آگ کا وصف جلانا، آگ کا وصف جلانا کیا جلانا، کس طرح؟ اب سردی ہے، آگ کا وصف گرمی پہنچانا، حرارت پیدا کرنا. سردی میں آپ اس لیے جلاتے ہیں کہ آپ کو سردی سے تحفظ ملے. کھانا آپ اس لیے آگ سے پکاتے ہیں کہ کھانا کچا نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. من كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ مرد عورت سے پیدا کیا. زوجین کا مطلب دو رخ. اب آگ کے بھی دو رخ ہیں. ایک آگ کا رخ ہے وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے، ایک آگ کا رخ ہے وہ آپ کا کھانا پکا دیتی ہے. لیکن آگ کا وصف جلانا جو ہے وہ کھانے پکانے میں شامل ہے. آپ جب ہنڈیاں پکاتی ہیں، یہ پکاتے ہیں تو اس میں پانی ڈالتے ہیں. کھانا جب تیار ہوتا ہے تو پانی کتنا رہتا ہے اس میں؟ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر وہ پانی نہ جلے اور بھاپ بن کر، بخارات بن کر وہ نہ اڑے تو آپ کا کھانا نہیں پکے گا. تو آپ کا وصف کیا ہوا؟ آپ کا وصف، آگ کا وصف کیا ہوا؟ تو اگر آگ کھانے کی ہنڈیا میں جو پانی ہے اسے نہ جلائے کھانا پکے گا. لیکن یہ عمل مفید ہے. اب پھر دو رخ ہو گئے، ایک مفید رخ، ایک نقصان دہ رخ. من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. یعنی اچھا، برا، گرم، ٹھنڈا، کڑوا، میٹھا، غصہ، کیا کہتے ہیں، عفو درگزر، غصہ نہ کرنا، معاف کرنا. تو یہ ہر چیز دو رخوں پر متعین. اب ہاروت ماروت جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہے پورا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت و ماروت من کل حدب ینسلون، وہ پوری آیت ہے. اب اس کا طریقہ یہی سوال آپ اگلی دفعہ قرآن لے کے آئے، سورہ بقرہ میں ہاروت ماروت کا قصہ پڑھ کے آئے، اپنی کاپی میں نوٹ کر کے لائے، اور میں بھی پڑھوں گا، پھر اس کی تفسیر جو ہے کوشش کریں گے بیان کرنے کی انشاءاللہ. السلام علیکم. ابا جی، میرا سوال یہ ہے کہ جادو کب اثر کرتا ہے، اور کوئی بندہ اگر جادو کے اثر کو ذہنی طور پر قبول نہ کرے تو کیا پھر بھی اس پر جادو اثر کرے گا؟ جی،
اثر تو کرے گا لیکن اتنا اثر نہیں کرے گا کہ اس سے کوئی نقصان پہنچے. ان کا ایک واقعہ ہے، غوث علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی جادوگر تھا، تو وہ اس کے پاس گئے تو یہ جادو آتا ہے، وہ کہا تو میرے اوپر جادو کر. تو اس نے منع بھی کیا، زیادہ انہوں نے اصرار کیا. تو اس نے کچھ پڑھ کے ککریاں وکریاں کچھ جو کہ اس کے ماری، غوث علی شاہ صاحب کے ماری. تو اس کے غوثیہ میں ہے یہ واقعہ. تو کہنے جب اس نے ککریاں ماری تو بظاہر تو ان کا کوئی وزن نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ یا پتھر، کوئی بہت بڑا سر آ کے مجھے ٹکرائی. میں ایسے ہی ہو گیا. اور بعد میں کہتے ہیں میں نے کیا کہتے ہیں درود شریف پڑھ لیا تھا اور اپنے پیر و مرشد کا تصور کر لیا تھا. یہ بات بھی غور کر. خیر بہرحال جب وہ گئے تو ان کے والد جو تھے ان کو اس بات کا علم ہو گیا. تو انہوں نے بہت ڈانٹے پٹ کی، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کوئی، اگر نقصان ہو جاتا تو. بولے اثر تو جو ہوگا وہ ہوگا. اب بلٹ پروف وہ لگتی ہے، اس کی چوٹ لگتی ہے، آدمی ہل بھی جاتا ہے لیکن وہ اندر نہیں گھستی. کیوں؟ یہ نہیں لگتی چوٹ، پریشر وہی چوٹ، پریشر. ہر چیز کا اگر اس کا اثر نہ ہو تو پھر وہ چیز بیکار ہو جائے گی، قابل ذکر نہیں ہوگی. چمٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لال چمٹی، لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ کاٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو بالکل بے اثر ہو جائے گی. لوگ بچتے ہیں، وہ بری چمٹی سے بچتے ہیں، لیکن وہ اتنی پھونک مارو تو 20-25 تو اڑی جائیں گے. السلام علیکم. حضور ابا جی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جادو ٹونا سپلی اگر کسی پر ہو جاتا ہے، فرض کریں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ابا حضور آپ فرماتے ہیں کہ مقام چینج کر لینے سے یا پانی پہ سے پار ہونے سے مطلب ختم ہو جاتا ہے، معوذتین پڑھنے سے. لیکن ابا یہ اگر دوبارہ کسی پر ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو کوئی جادو اگر دیکھیے، جادوگروں کا جو تذکرہ ہے قرآن شریف میں، ہاروت ماروت کا بھی ذکر ہے، اور اس کا اصل موسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے بانس پھینکے، وہ اجزا بن گئے. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. یہی ہے نا. تو جادو اگر کوئی کرے گا تو مفت میں کیوں کرے گا کسی کے لیے؟ تو پیسے لے گا وہ. تو جب جادوگر اس کو بانس کو اژدہا اور رسیوں کو سانپ بنا سکتا ہے تو وہ پھونک مار کے نوٹ نہیں بنا سکتا 5,000 روپے کا. وہ پاگل ہوا ہے کہ تمہارے پاس 10-10 روپے لے کے جادو. یہ کچھ نہیں، ان کو کوئی جادو وادو نہیں آتا ہے، یہ ایسی بیکار مشق کر لیتے ہیں. البتہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا اثر. لیکن جادوگر مفت میں کیوں کرے گا؟ بھائی اس سے مجھے کیوں کر دیا؟ تمہاری کوئی دشمنی چل رہی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کر دیا، مفت میں کر دیا. بھائی کسی سے جادو کراؤ گے 10-20 ہزار تو لے گا وہ. کھانے کو گھر میں ہے نہیں، جادو تمہارے اوپر ہو گیا. بھائی کیوں کرے گا جادو؟ بھائی کیوں؟ بھائی گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیچارہ صبح سے شام تک محنت مزدوری پسینہ ہے کر کے روٹی کھا رہا ہے، اور کسی سے جادو کرانے کے لیے 5,000 دے دیے تم نے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بیکار باتیں کچھ نہیں. بس اور اگر ہے بھی تو معوذتین ہے، وہ چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا. بول تو کیوں یقین کرتے ہو جادو کا؟ کیوں کرے گا کوئی؟ تو قرب حاصل کرنے کے لیے، مصاحب بننے کے لیے، پیسوں کے لیے جادوگروں نے سانپ کیا باز پھینکے، رسیاں پھینکی. اب آپ کے یہاں جس کو دیکھو مفت میں جادو کر دیا. مفت میں وہ کیوں کرے گا؟ پاگل ہو گیا وہ، اس کا دماغ خراب ہے. وہ تمہارے لیے ساری رات بیٹھ کے پڑھے گا مفت میں، جنت تمہاری سلام دعا بھی نہیں، اس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی کاروباری اشتراک بھی نہیں ہے.
کیوں بھائی؟ کیوں کرے گا وہ؟ کیوں کرے گا؟ لے گا نا تو پھر کم سے کم جو ہے کم سے کم 5,000 روپے ہے ان کا. 5,000 سے کم تو کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھتا. بس میرے پاس آئے تھے کچھ جادوگر, میں نے کہا یار تمہیں اتنی لوٹ مار تم نے مچا رکھی ہے کیا؟ کہ ہماری کمائی ہے اور کیا دوسرے لوگ نہیں لوٹ رہے ہیں؟ اس نے 10 مثالیں دے دی مجھے, بلیک مارکیٹنگ کی, ملاوٹ کی, اس کی وہ نہیں کما رہے. ہماری یہ کمائی ہے, ہم کسی کے گھر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو, ہم اس کی باتیں سنتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, بیوی جو ہے نا شوہر کی طرف سے بس جانا ہے, وہ کہتے ہیں تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا, اتنے پیسے دے جا. وہ تو ہمیں چوڑیاں سونے کی اتار کے دے جاتی ہے. وہ اس لیے کہ مفت کی ہوتی ہے, خود تو بناتی نہیں, ابا نے بنائی ہوگی یا سسرال نے بنائی ہوگی. خود کمائے مزدوری کر کے, نوکری کر کے, پھر چوڑیاں دے کے دکھائے کسی جی. نہیں اثر ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں بس معوذتین ہے, چاروں قل پڑھو ٹھیک ہو جاؤ جی. ابا جی یہ جادوگر کو کمانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ مطلب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے سونا وغیرہ بنا لے اور اپنا؟ یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں رات دن, گھی میں گریس ملاتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ خالص گھی بیچ کے گزارا نہیں کر سکتے؟ یہ اتنی ملاوٹ ہو رہی ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں ملاوٹ؟ دودھ میں, گھی میں, شکر میں, آٹے میں پتھر پیس رہے ہیں. بیمان ہے اندر سے ذہنی طور پر. ابا جی یہ نظر بد اور ٹوک جو لگ جاتی ہے, ٹوک دیتے ہیں, بچہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, نظر بد ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, نظر کہتے ہیں اسے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ اس میں کیا قانون کا؟ آدمی کی ول پاور کام کرتی ہے, کسی کی ول پاور تخریب میں کام کرتی ہے, کسی کی ول پاور ان کے تخریب کی ول پاور ہے, 10واں اس کا اثر قبول کر لیتا ہے. وہ ایک لمبا پھر موضوع ہے.